جب تک آنکھ میں آنسو ہے انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالی نہیں بنتے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے والے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس فرصت اور خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو انہیں ہم کھل کر جینے کی بجائے خود کو مستقبل کی الجھنوں میں کھپا رکھتے ہیں، اور جب وہی مستقبل حال بن کر ہم پر کسی عذاب کی صورت کھلتا ہے تو ہم بیٹھ کر اس سے نہرے ماضی کی یاد میں آہیں بھرتے اور خود کو کوستے رہتے ہیں کہ کتنا اچھا وقت ہم نے یوں ہی ضائع کر ڈالا۔ شاید انسان کا مستقبل سدا ہی دھندلا، حال ہمیشہ بے چین اور بے کیفیت، اور ماضی ہمیشہ دل فریب رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بے عزت کریں گے تو ہماری عزت اور نیک نامی چلی جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہم کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یادیں بھی ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہیں، یہ ہمیں وہ سب سوچ کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ مل کر روئے تھے، اور کبھی ہمیں یہ سوچ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ مل کر ہنسے تھے۔ جب اصلاح ہو جائے گی تو پہلی چیز جو آپ اٹھا کر باہر پھینکیں گے وہ غصہ ہے۔ ملا ہے یہ حکم کہ لہجے کو محترم کر لوں، عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ آپ جسے ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ منتظر ہو آپ کا۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پر کھنچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پر کھنچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، رشتے پر کھنچ جائیں تو دیوار بنا دیتی ہیں۔ سفید گلاب کا سایہ بھی سیاہ ہی ہوتا ہے، کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اطمینان بھی اندر سے آتا ہے اور ضمیر کے کوڑے بھی اندر سے لگتے ہیں، خوشی کی کوپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے اور آنسوؤں کی آبشار بھی اندر سے امٹتی ہے، خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھٹتا ہے اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہیں۔ تو باہر کیا ہے؟ باہر کچھ بھی نہیں، تمہاری کائنات تمہارے اندر ہی سمٹی ہوئی ہے۔ یہ اندر جیسے جیسے دریافت ہوگا
باہر ویسا ہی دکھے گا، تو باہر کی دنیا اندر کی اینٹوں سے ہی بنے گی۔ خوشیاں ہوں تو نیندوں کا بھی رہتا ہے سلسلہ، غمخوار بچھڑ جائے تو سویا نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ رب العزت کی محبت دنیا کے ہر زہر کا تریاق ہے۔ دعا ایک حیرت انگیز تبادلہ ہے، اس میں روح کا بوجھ منتقل کر دیا جاتا ہے اور بدلے میں ایک عجیب قسم کی سرشاری آپ کا نصیب بنتی ہے۔ اس سرشاری کی اتنی ہی قسمیں ہیں جتنی کہ دعا مانگنے والوں کی، یعنی ہر بندہ اپنی اہلیت کے مطابق فیض پاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنے تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر کے جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود سے راضی رہنا عقل کی تباہی کی علامت ہے۔ اگر روح کے ساتھی دوسری روح ہو تو دونوں میں وجود کا ساتھ نہیں ہوتا۔ جو روحانی تعلق ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں۔ کسی کو تم چاہو تو کوئی کمال نہیں، اگر تم چاہے جاؤ تو خود پر فخر کرنا۔ روح حقیقت میں مجرد اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ محض زبان اور قلم سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر دینے سے کیا فائدہ؟ ضرورت تو اس کی ہے کہ ان خوبیوں کو واقعات کی دنیا میں سامنے لایا جائے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ غصے اور نفرت میں صرف اتنا سا فرق ہے، ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور ذرا سی لاپرواہی سے نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ خوف کھا کر موت نہیں رکتی بلکہ زندگی رک جاتی ہے۔ زندگی میں اب تک یہی سیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ، دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے سے کافی ہیں۔ جو بھی ملا سبق دے گیا، زندگی میں ہر شخص استاد نکلا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ کب کہا تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ مجھے عشق تیری ادا سے ہے، مجھے عشق تیری رضا سے ہے۔ میرا عشق فانی اور ناتواں، اسے اپنے عشق سے مار دے۔ عشق وہ نسخہ ہے جو دو کو ایک کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ عشق جزو کو کل کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے میں جنت دے دی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ خدا کے خاص بندے خاص جلوے دیکھ لیتے ہیں، فرشتوں نے بھی جو نہ دیکھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تصور میں جو طاقت ہے تصور میں نہیں آتی، رہو تم لاکھ پردوں میں مگر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں ازل سے بندہ عشق ہوں، مجھے زہد و کفر کا غم نہیں۔
جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق۔ سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں، آنکھوں کے آر پار ہے اور صبح و شام ہے، یعنی ایک انتظار ہے اور صبح و شام ہے، اندر بس ایک سکوت لہو چاٹتا ہوا، باہر ایک انتشار ہے اور صبح و شام ہے۔ کسی کے دل کو خوش کر دو کہ یہ حج اکبر کے برابر ہے، ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ خود سے لڑی جنگ کی دوسروں کو خبر تک نہیں ہوتی، چہرے یا جسم پر کوئی خراش جو نہیں ملتی، لیکن اس جنگ میں اندر کی دنیا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جو عمل تمہارے جسم اور روح کو نقصان دے وہ گناہ ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا، ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا۔ تیرے در پہ ایسے کھڑے ہیں ہم جیسے در بدر ٹھکانہ ہوا، میں کیوں رکھوں خبر سنسار کی، میرا اپنا یار بیگانہ ہوا۔ نہ ہے اب آس کوئی نہ کوئی تقریر باقی ہے، فقط کاغذ کا ٹکڑا ہوں میری تحریر باقی ہے۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہی سہی۔ میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، اور یہ لوگ پر اسرار سمجھتے ہیں مجھے۔ میری ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بلند ہیں، مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے اسے سننے کی تکلیف نہ دو، قرار دے کر بھی بے قرار کر دی گئی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ یاد رکھ اے انسان، ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تیری گرفت میرا مرتبہ بڑھاتی ہے، مجھے تو اپنی محبت میں مبتلا رکھنا۔ عشق و خودی کی راہیوں پر فتوے ہزار، منزلیں ان کی کیا جانے دنیا کے طلبگار۔ اے مولا امیدیں ٹوٹ گئی ہیں سوائے تجھ سے، رقص درویش کا یہ سلسلہ دنیا سے نہ جوڑ، یہ کسی اور ہی لذت کے لیے جھومتے ہیں۔ میں اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتا ہوں نگاہیں، میں گزری ہوئی شب کا ماتم نہیں کرتا۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر عرصوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن کی شناخت اس کی عبادت نہیں، اس کے معاملات ہیں۔ تم روتے ہو مرنے والوں پر، تمہیں جینے والوں کی بے بسی نہیں دکھتی، اور اللہ سے بہتر تو تمہارے حق میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔
तुमने सितम ढाया जिस पर तन्हा समझ कर, वो शख्स अपने साथ खुदा लेकर आएगा। वाइज़ों में ये तकब्बुर के इलाही तौबा, अपनी हर बात को आवाज़ खुदा कहते हैं। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। हाथ में लेके सर बैठा हूँ, मौला ये क्या कर बैठा हूँ। मैं भी तेरा बंदा हूँ ना, कब से तेरे दर पे बैठा हूँ। इश्क को पी जा इश्क उतार अंदर, तू बाकी न रहे रहे बस यार अंदर। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। यूं ही नहीं होती जनाजों में भीड़, हर शख्स अच्छा है चले जाने के बाद। सीरतों का हुस्न क्या जाने, हम सूरतों के भिखारी लोग। तुमने देखा है कभी आंख में बहता हुआ ख्वाब, तुमने समझे हैं कभी होठ पे सहमे हुए लफ्ज। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और ये किसी भी शख्स के इख्तियार में नहीं है कि उसे अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत आ जाए, जिसका एक मुअय्यन वक्त पर आना लिखा हुआ है। और जो शख्स दुनिया का बदला चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा दे देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा अता कर देंगे। और जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्द ही उनका अज्र अता करेंगे। चुनाचे जो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कुफ्र अपना लिया है, उनको तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त आज़ाब दूंगा, और उनको किसी तरह के मददगार मैसर नहीं आएंगे। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है, जिसे उसकी रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों से किया है। जिन लोगों ने ये रविश इख्तियार की है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते, और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत न पाएंगे। ए ईमान वालों, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह की अहकाम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार हो और इंसाफ की गवाही देने वाले हो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफ़ी करो। इंसाफ से काम लो, यही तरीका तक़वे से करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। उस क़यामत के दिन जब ये ज़मीन एक दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल जाएंगे, और सब के सब खुदाए वाहिद और कहार के सामने पेश होंगे, और इस दिन तुम मुजरिमों को इस हालत में देखोगे कि वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, उनके कमीज तारकोल के होंगे और आग उनके चेहरों पर छाई हुई होगी। ये इसलिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगेगी। ये कुरान तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है, और इसलिए दिया जा रहा है ताकि उन्हें इसके ज़रिए से ख़बरदार किया जाए, और ताकि वो जान लें कि माबूद बरहक बस एक ही है, और ताकि समझ रखने वाले नसीहत हासिल कर लें।